عبد العلیم خان ملک کی معیشت بہتر بنانے کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبد العلیم خان کا دورہ چین دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عبد العلیم خان نہ صرف خود ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں بلکہ وہ ملک میں فلاحی کاموں کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ عبد العلیم خان اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے عطیات، فنڈنگز یا کسی بھی قسم کی چندہ مہم کے بغیر ذاتی وسائل سے ملک میں وسائل سے محروم طبقے کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں جہاں نجکاری کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ بالخصوص پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری بہت اہم ہے۔ سالانہ سینکڑوں ارب خسارے میں رہنے والے اس ادارے کو بچانے کے لیے نجکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نجکاری عمل کو شفاف بنانے کے لیے بھی وفاقی وزیر عبد العلیم خان نے پارلیمنٹ میں نہایت تحمل مزاجی اور دلائل کے ساتھ معزز سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کے اعتراضات و سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ نجکاری عمل کو ہر قسم کے تنازعات سے بچانے کے لیے براہ راست نشر کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں اراکین اسمبلی، میڈیا، عوام کو ہر پیش رفت سے آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ پی آئی اے نجکاری کے ہر عمل کو اراکین اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز خفیہ نہیں رکھی۔ کون سی کمپنیاں نجکاری عمل میں دلچسپی لے رہی ہیں، کب کہاں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز سب کے سامنے ہے۔ عبد العلیم خان قومی جذبے کے ساتھ نجکاری عمل میں قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ملکی معیشت کو مستقل خسارے سے نکالنے اور منافع بخش بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی قومی خدمت کے جذبے کو لے کر انہوں نے چین میں تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کی حکمت عملی کے تحت کام کیا ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کے لیے خصوصی مراعات اور سہولیات دیں گے۔ سرمایہ کاری میں غیر ضروری رکاوٹیں ختم، آن لائن سہولیات کو یقینی بنائیں گے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبد العلیم خان کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی سروس گروپ سے جوائنٹ وینچرز پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر عبد العلیم خان کا کہنا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز کے لیے سرمایہ کاری کا عمل آسان بنا رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ون سٹاپ شاپ جیسے منفرد فیچر متعارف کروا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان بزنس پورٹل پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان چین سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کا خواہاں ہے۔ کامیاب دورہ چین سے سرمایہ کاری پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری عبد العلیم خان اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چین کے سروس گروپ سے جوائنٹ وینچرز پر گفتگو کی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری بورڈ کے سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم پاکستان کے موجودہ دورہ چین کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ اور وزیر تجارت جام کمال خان نے بڑی چینی کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقاتیں کی۔ وفاقی وزیر عبد العلیم خان نے کہا کہ پاک چائنا بزنس فورم میں چین کی 500 اور پاکستان کی 100 کمپنیوں نے حصہ لیا، جبکہ چینی کمپنیوں کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے علاوہ 32 ایم او یوز پر دستخط کیے گئے جو کامیاب رہے۔ پاکستانی تاجر برادری کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کانفرنس نے دونوں اطراف کے رابطوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جو طویل مدتی کاروباری تعلقات میں قائم رہے گا۔ سرمایہ کاری کے علاوہ یہ چین کے لیے دوسرے ممالک کو براہ راست برآمد کرنے کا بھی موقع ہوگا۔ کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے عبد العلیم خان نے کہا کہ پاکستان چینی کمپنیوں کی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے بھرپور حوصلہ افزائی کرے گا، جبکہ نجی شعبے کو توانائی، انفراسٹرکچر کی ترقی، کاشتکاری، انجینئرنگ کی تعمیر اور لاجسٹکس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل فری ہینڈ دیا جائے گا۔ دورہ چین میں پاکستان کے معروف تاجروں کی شرکت حوصلہ افزا ہے اور مستقبل قریب میں پاکستان کے ہوٹلوں، سیاحت، ثقافت، کھیلوں کے سامان، ٹیکسٹائل، سجاوٹ کی صنعت اور ایئرپورٹ ڈیزائننگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کے لیے اہم شعبے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان صلاحیتوں سے مالا مال اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے کہ آج بھی مناسب ماحول کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جس سے معیشت بھی آگے بڑھے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وفاقی وزراء عبد العلیم خان اور جام کمال نے اہم چینی کاروباری گروپوں کے ساتھ مختلف مشاورتی ملاقاتیں کی، جس میں دو طرفہ تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آگے بڑھنے کے لیے منصوبوں کو حتمی شکل دی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی وزارت تجارت، بورڈ آف انویسٹمنٹ اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے اپنے چینی ہم منصوبوں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس سرگرمیوں کے انعقاد میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران پاکستان میں چینی کمپنیوں کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ معاہدوں کے تحت زراعت، کھاد، آئی ٹی، موبائل، ادویہ سازی، سافٹ ویئر، فائبر میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران پاکستان اور چینی کمپنیوں کے درمیان دو طرفہ معاہدے ہو گئے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبد العلیم خان اور وزیر تجارت نے چینی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ چین کی کمپنیوں نے پاکستان کے مختلف
मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों के तहत ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल, अदविया साजी, सॉफ्टवेयर और फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। इस मौका पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में चीनी कंपनियों की हौसला अफजाई करेंगे। हुकूमत सिर्फ सहूलतकार है, सरमायाकारी के लिए निजी शोबे को मुकम्मल फ्री हैंड देंगे। आखिर में नाज ख्यालवी का कलाम, बहुत अरसा गुनाहगारों में पैगंबर नहीं रहते कि संगो खश्त की बस्ती में शीशा गर नहीं रहते। अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की, कभी नजरें नहीं रहती, कभी मंजर नहीं रहते। बहुत महंगी पड़ेगी पासबानी तुमको गैरत की, जो दस्तारें बचा लेते हैं उनके सर नहीं रहते। मुझे नादिम किया कल रात दरवाजे ने ये कहकर, शरीफ इंसान घर से देर तक बाहर नहीं रहते। खुद आगाही की मंजिल उम्र भर उनको नहीं मिलती, जो कूचाए गर्द अपनी जात के अंदर नहीं रहते। पटक देता है साहिल पर समंदर मुर्दा जिस्मों को, ज्यादा देर तक अंदर के खोट अंदर नहीं रहते। बजा है जाम सूरज को भी नाज अपनी तमाज़त पर, हमारे शहर में भी मोम के पैकर नहीं रहते।